عزیزان ملت، میرے عزتدار ماں اور بہنوں، شیر خدا حضرت علی کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، خاتون جنت۔ پھر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور بی بی عائشہ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ بڑے روزہ رکھنے والے تھے اور تہجد پڑھنے والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امت کی ماں بی بی فاطمہ خاتون جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف فرما رہی ہے، جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے۔ اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں وہ بہت روزے رکھتے تھے اور تہجد پڑھنے والے تھے۔ تیسری بات، حضرت علی کی عظمت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، بلکہ طبرانی کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت میں دے دوں۔ اس سے بھی حضرت علی کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبے کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذات گرامی کو ایمان اور نفاق کا معیار قرار دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف مومن ہی علی سے محبت کر سکتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اس کو ایمان کی سند دی جا رہی ہے، اور جس کو علی سے بغض ہے وہ اس کی منافقت کی علامت ہے۔ چھٹی حدیث شریف جس کا ذکر میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سنا کہ ترمذی شریف کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منافق کو پہچاننے کے لیے اتنا کافی تھا کہ جب حضرت علی کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے، اس کے بغض کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مومنوں کا بادشاہ ہے اور منافق مال و دولت کا بادشاہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا کا خطاب حضرت علی کو عنایت فرمایا۔ اس خطاب کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی، میرے مولا آپ نہیں ہیں، میرے مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین نے یہ بیان کیا کہ مولا کے معنی کیا ہے، مددگار کے، وارث کے، دوست کے، اور کل اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے اسلام کی بہت مدد کی، بلکہ اس میں 4 چاند لگائے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ علی ابھی بچے ہیں، پورے خاندان، پورے قبیلے، پورے مکے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے۔ صرف شیر خدا حضرت علی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر زبان کھولی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ گویا علی اسلام کے اولین مددگار ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف حق ادا کرنے والے آپ کو اس میں سب سے پہلے اولیت بھی حاصل ہے۔ حضرت علی کی خصوصیت ایک منفرد یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ کی سرزمین پر، بلکہ پورے روح زمین پر، اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، سجدہ ادا کیا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بلکہ 3 نمازی حدیث شریف میں آیا، ایک کعبے کا سین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امت کی ماں بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک بچہ ہے جو حضرت علی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، شیر خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ یہ خاتون حضرت بی بی خدیجہ ہے، ان کی شریک حیات، اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات میں واحد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی 9 سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت علی کی زندگی کا ہر رخ منفرد ہے، بلکہ مجھے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کی وہ گھڑی یاد آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جا رہے ہیں حضرت علی کو دیکھنے کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ نابینا ہے، یہ بھی آنکھ نہیں کھولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فوراً اپنی آنکھ کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب حضرت علی اپنی جوانی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ علی، جب میں تم کو اپنی آغوش میں لیا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے شعور علی کا ادراک لگائیے۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت بھی اپنے شعور میں تھا
میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولوں تو پہلے اپنی آنکھ سے آپ کے چہرے مبارک یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شعور علی کہ شیر خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کوئی شے کو دیکھوں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کے سردار ہیں، علی سید ہیں۔ امت کی ماں حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار، میں اولاد آدم کا سردار۔ اور سید کے معنی کیا ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو اپنے آپ کے اوپر ڈال دیں، اور جو لوگ اس کے پاس اپنی تکلیف کو سنانے آتے ہیں وہ ان کو اس تکلیف سے چھٹکارا دلا دے اور ان کی مصائب اور مشکلات سے ان کو چھٹکارا دلا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کردار علی لفظ سید کی مکمل تفسیر ہے۔ حضرت علی کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں، آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں، فاقہ ہیں، اور ایک سائل گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی شیر خدا دسترخوان پہ جو کھانا ہے لے جا کر اس غریب کو، اس کی بھوک کو، اس کی فاقے کو دور کرنے کے لیے جا کر دیتے ہیں۔ مجھے یہاں پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک شخص آ کر پکارتا ہے کہ آل رسول بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ امام حسن اٹھتے ہیں اور جا کر اس غریب کو پیسے دے دیتے ہیں، اور واپس جب آتے ہیں تو امام حسن شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ آپ سے پوچھتی ہے کہ سرتاج، کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کیونکہ جو مال غنیمت بیت المال سے آیا تھا آپ نے پورا اٹھا کر دے دیا؟ تو شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نہیں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کہ ایک محتاج کو میرے گھر تک آ کر فریاد کرنا پڑا۔ اچھا ہوتا کہ میں خود نکل کر ان غریبوں کو، ان محتاجوں کو ڈھونڈتا اور ان کی اس تکلیف کو دور کر دیتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کردار علی ہے، یہ کردار ہے اولاد علی کا، اور جو ہم کو آج آواز دے رہا ہے اس لاک ڈاؤن میں، جہاں پر پورے وطن عزیز میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غریب بھوک اور پیاس سے پریشان ہے، غریب غربت میں مبتلا ہے، کئی ہمارے ملک میں غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کردار علی اور کردار اولاد علی ہمیں آواز دے رہا ہے۔ سیرت علی کے ان واقعات کو یاد رکھیے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم فریادوں کی فریاد سنیں۔ حضرت علی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ شیر خدا نے بہت قربانیاں دی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، بہت قربانیاں دی شیر خدا نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی نے مدینے کی وہ پاک سرزمین جو دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے، وہاں سے ہجرت کی، کوفہ کو چلے گئے۔ کوفہ کی وہ مسجد آج ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش، زندگی کی ابتدا اللہ کا گھر، اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کا گھر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیر خدا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سے حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں مواقعات طے کیے، حضرت علی شیر خدا اپنے اشکبار آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام اصحاب کے مواقعات طے کیے، میرے بارے میں کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دین اور دنیا میں میرا بھائی ہے۔ پھر وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اور حدیث شریف کے الفاظ جو بہت کم بیان کیے جاتے ہیں مگر مکمل حدیث یہ ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو علم کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننا ہے اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کے ساتھ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ساتھ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت کے ساتھ، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کے بارے میں فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، حکیم کی حدیث شریف ہے، اور خود حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا کہ آپ جا کر لوگوں میں فیصلہ کریں، تصفیہ کریں۔ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان ہوں، میں خزاں سے بھی واقف نہیں ہوں اور آپ مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما اور اس کی زبان کو ثبات عطا کر دے۔ اور خود شیر خدا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ یہ فضیلت علی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے، اور ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو سوائے حضرت علی کے آپ کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضرت علی کی عظمت۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقا نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا۔ پھر ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں آیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بڑے بدبخت ہیں۔ حضرت علی سے فرما کے
رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دو آدمی بڑے بدبخت ہیں، اولین میں کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کیا، قتل مار دیا۔ آخرین میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو تلوار سے تمہارے سر پر مارے گا اور اس سے تمہاری داڑھی خون سے لہولہان ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی کی فضیلت میں بے شمار، عظمت میں بے شمار احادیث ہیں۔ اسد الدین اویسی تو عظمت علی ایک سمندر ہے، میں اس سمندر کا ایک سائل ہوں، اور شیر خدا کے بارے میں آپ کو یہاں پر ایک چند چیزیں باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ کسی نے جا کر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت علی کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ خطبہ دیے اور کہا کہ قسم ہے خدا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرو، خدا کی قسم وہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بہترین بھائی ہے اور حمزہ میرے بہترین چچا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی جب ہجرت فرما کر مدینے سے کوفہ کو گئے، وہاں پر آپ نے واقعات میں آیا، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ آپ نے کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیا اور شیر خدا نے کہ دائیں اور بائیں جانب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت علی نے امام حسن سے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ 13 دن گزر چکے ہیں۔ امام حسین سے شیر خدا نے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ 17 دن باقی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک پر، اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنی تلوار سے میرے سر پر مارے گا اور میرے خون سے میری داڑھی اس میں لہو لہان ہو جائیں گی۔ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر شیر خدا نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو شہادت کا انتظار کر رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میری آنکھ میں آنسو اس لیے آ گئے کہ یہ میرے بیٹے، یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور امام حسین، یہ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، یہ یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اور کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کیسے شیر خدا، فاتح خیبر ہے حضرت علی۔ اگر کوئی واقعات میں پڑھے گا تو شیر خدا حضرت علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، شیر خدا نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ واقعات میں آیا کہ جب آپ نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا تو 40 لوگ اس کو اٹھا نہیں پائے تھے۔ یہ شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگائیے، شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ اور پھر جب 19 رمضان کی رات آئی، حضرت علی گھر کے آنگن میں نکل کر آسمان کو دیکھتے اور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہونے والا ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنے امام حسن کے پاس، شہزاد جنت امام حسین کے پاس روزہ کھولتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ کھا لیجئے،
آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں زیادہ کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ فجر کی نماز کو روانہ ہوتے ہیں، اور ابن ملجم وہ ملون اللہ اس کی آخرت غارت کرے، ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں ہے اور آپ پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ جیسا ہی تلوار کا ضرب شیر خدا امیر المومنین کے سر پر لگتا ہے، شیر خدا اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی انسان کے سر پر تلوار کی ضرب پڑ رہی ہے زہر آلودہ، اور وہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا کو زخمی حالت میں اپنے گھر کو لایا گیا، اور شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات میں آیا، آپ جب صبح ہو رہی تھی تو آپ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ صبح تو یاد رکھ، جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، میں ہمیشہ تیری صبح ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور پھر شیر خدا نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لاکھوں سلام شیر خدا پر، لاکھوں سلام میرے علی پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جس ملعون نے آپ پر زہر آلودہ تلوار سے حملہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، اس کو کھانا دیا جائے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کتنی محبت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آن یا آنچ بھی نہیں دے رہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر وہ ملعون ابن ملجم سامنے آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، انسان کی تاریخ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی پر حملہ ہوا ہے جان لیوا زہر آلودہ تلوار سے، اور لاکھوں سلام شیر خدا۔ حضرت علی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں جس کو شربت پلاؤ۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، اس میں زہر ملا ہوگا۔ کردار علی دیکھو، آپ کردار علی دیکھو کہ شیر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ شربت پی لیتا تو آب کوثر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پلا لیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شیر خدا کا کردار آپ یہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس سے یہ بات فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی ایک وار کیا گیا تھا، اس پر بھی قصاص کا ایک ہی وار کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی شیر خدا کے چند چیزیں، چند فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔